الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا شوہر اور بیوی وفات کے بعد ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، زوجین میں سے کوئی ایک پہلے وفات پا جائے تو دوسرا اسے غسل دے سکتا ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جنازت من البقیع فوجدنی وانا اجد صداعا فی راسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی جنازے سے بقیع سے واپس لوٹے، آپ نے مجھے اس حالت میں پایا کہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا اور میں ہائے ہائے کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، عائشہ بلکہ میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا، تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تجھے غسل دوں گا اور کفن پہناؤں گا اور تیرا جنازہ پڑھوں گا اور تجھے دفن کروں گا۔ تو یہ روایت ابن ماجہ کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے، سنن دارالقطنی کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے، سنن الکبریٰ امام بہقی کی کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سنن دارمی کے اندر موجود ہے، مسند ابی اعلیٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ جو روایت ہے مسند احمد کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کتاب الجنائز کے اندر بھی ہے، مسند حاکم کے اندر بھی ہے، موارد الزمان کے اندر بھی ہے، شرح سنہ کے اندر بھی ہے، اور امام شافعی کی مشہور کتاب مستدرک شافعی کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اگر مجھے پہلے یہ بات یاد آ جاتی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رسول اللہ کی وفات کے بعد کہ اگر مجھے پہلے یہ بات یاد آ جاتی تو مجھے بعد میں یاد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویوں کے سوا کوئی غسل نہ دیتا۔ قاضی امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت کی شرح میں وہ لکھتے ہیں، فیہ دلیل علی ان المرأة یغسلها زوجها اذا ماتت وہی تغسل قیاسا، نیل الاوطار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 31، کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ عورت جب مر جائے تو اس کو اس کا خاوند غسل دے سکتا ہے، اور اس دلیل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت بھی خاوند کو غسل دے سکتی ہے، کیونکہ شوہر اور بیوی کا ایک پردہ ہے۔ جس طرح مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی مرد کو دیکھ سکتی ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح علامہ محمد بن اسماعیل صاحب، جنہوں نے بلوغ المرام کی شرح سبل السلام لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں، فیہ دلالۃ علی ان للرجل ان یغسل زوجته وهو قول الجمہور، کہتے ہیں اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور یہی قول جمہور کا مطلب کیا ہے؟ جمہور ائمہ محدثین رحمہ اللہ اجمعین کا ہے، جمہور علماء، صرف یہ غیر مقلدین کا نہیں ہے مسئلہ، یہ جمہور علماء کرام کا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے غسل دیا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن ابی بکر سے روایت کرتے ہیں، ان اسماء بنت عمیس غسلت ابا بکر صدیق حین توفیہ، کہ جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے انہیں غسل دیا۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے روایت موجود ہے۔ اب یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور کتاب الجنائز امام مالک کی جو موطا کے اندر موجود ہے وہاں یہ موجود ہے۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق کے اندر اور اوسط ابن المنذر کے اندر، شرح سنہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح اسماء بنت عمیس خود کہتی ہے، ان اسماء بنت عمیس غسلت ابا بکر صدیق حین توفیہ، کہ بلا شبہ اسماء بنت عمیس نے خود اپنے ہاتھوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غسل دیا جب وہ فوت ہوئے تھے۔ مسند شافعی کے اندر، حلیۃ الاولیاء کے اندر، اور اسی طرح دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح علامہ احمد حسن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یدل علی ان المرأة یغسلها زوجها وہی تفصیلہ باجماع الصحابہ لانہ لم ينقل من سائر الصحابہ انکار علی اسماء وعلی فکان اجماعا۔ بلوغ المرام کے حاشیے کے اندر 105 نمبر حاشیے پہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورت اس کا شوہر غسل دے سکتا ہے اور وہ اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، اس پر صحابہ کا اجماع ہے، اس لیے کہ اسماء بنت عمیس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر کسی بھی صحابی کا انکار منقول نہیں، تو یہ مسئلہ اجماعی ہوا۔ اور عورت کا اپنے شوہر کو غسل دینا تو سب اہل علم کے ہاں
متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اگر دیکھنا چاہے تو امام ابن المنذر کی جو کتاب اوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 334 پر دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ مرد کا اپنی بیوی کو غسل دینے میں کچھ علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور ائمہ محدثین اجمعین کے ہاں جائز و درست ہے، جمہور یعنی اکثریت، اور یہی صحیح ہے۔ اور جن علماء کرام کے ہاں جنہوں نے اس کے حق میں فتوے دیے ہیں، امام ابو بکر محمد بن ابراہیم المعروف امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے، علقمہ جو عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، اور اسی طرح جابر بن زید، اسی طرح عبد الرحمن بن اسود، اسی طرح سلیمان بن یسار، اسی طرح ابو سلمہ بن عبد الرحمن، اسی طرح مشہور تابعی قتادہ، اسی طرح حماد بن ابی سلیمان، اسی طرح امام مالک، اسی طرح امام اوزاعی، اسی طرح امام شافعی، اسی طرح احمد بن حنبل، اسی طرح اسحاق ابن راہویہ جیسے کبار ائمہ محدثین کے نزدیک یہ مسئلہ ثابت ہے۔ امام جو ہے منذر کی کتاب الاوسط جو ہے صفحہ نمبر 335 صفحہ نمبر 336 ملاحظہ فرمائیں۔